السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آتيتكم من كتاب وحكمة وما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مختصر حمد و صلاۃ بعد. اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کتاب قرآن پاک میں امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم خوبی اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کائنات میں ہم نے سب سے اگر کسی کو عظمت عطا فرمائی ہے تو وہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، اللہ نے پہلے ہی اپنے انبیاء کو جمع فرمایا، نبیاں رسولوں کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ کس وقت جمع فرمایا اور کب جمع فرمایا؟ اس وقت اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا جب دنیا بنی نہیں تھی، جب انسانوں کا وجود نہیں تھا، جب انسان بنائے نہیں گئے تھے، اس وقت اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کر ایک وعدہ لیا تھا۔ عالم رواح کے اندر اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر ایک وعدہ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا، اللہ نے آدم کو نہیں بنایا تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابھی بنایا نہیں تھا۔ پوری انسانیت کی روحوں کو اللہ نے جمع فرما کر ایک وعدہ اللہ نے میرے اور آپ سے لیا تھا، پوری دنیا کی روحوں سے لیا تھا، پوری انسانیت کی روحوں سے لیا تھا۔ پوری انسانیت کی روحیں، اس میں ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر ملک، ہر جگہ سے جو بھی دنیا میں آئے گا،
یا دنیا میں آ چکا ہے یا دنیا سے جا چکا ہے، اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانیت، تمام روح زمین کی روحوں کو جمع فرما کر اللہ پاک نے فرمایا تھا الستُ بربکم، الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کا وجود زمین پر نہیں تھا۔ اللہ نے انسانیت کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الستُ بربکم، مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ اس وقت ہر بندے نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا تھا، ہر انسان نے، ہر ہندو نے، ہر عیسائی نے، ہر مجوسی نے، ہر مسلمان نے، ہر کافر یہودی، دنیا میں جتنے مذہب، فرقے، ذات، نسلیں موجود ہیں، ہر مذہب، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر یہودی، ہر کافر جو دنیا میں آ چکے ہیں یا دنیا میں آنے والے ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، ہر بندے کی روح نے وہاں پر اقرار کیا تھا قالوا بلا، قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج اس اقرار کو لوگ کیوں بھول چکے ہیں؟ آج اس وعدے کو انسان کیوں بھلا چکا ہے؟ کافر تو کافر رہا، مسلمان اپنے رب کو پہچان نہ سکا، مشرک تو مشرک رہا، ایک توحید پرست بھی اپنے رب کو اچھی طرح پہچان نہ سکا۔ ایک وعدہ اللہ نے تمام انسانیت کی روحوں سے لیا اور دوسرا وعدہ اللہ حکم الحاکمین نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر، اللہ حکم الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، جمع فرما کر اللہ حکم الحاکمین نے کیا وعدہ لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے انبیاء کی جماعت، اگر میں تمہیں دنیا میں نبی، رسول، پیغمبر بنا کر بھیج دوں، میں تمہیں کتاب بھی عطا کر دوں، میں تمہیں نبوت بھی عطا کر دوں، میں تمہیں شریعت بھی عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہاری نبوت کے اندر، تمہاری شریعت کے اندر، تمہارے دور کے اندر، تمہارے وقت کے اندر، ثم جاءکم رسول، میرا رسول آ جائے۔ کون سا رسول آ جائے؟ مصدق لما معکم، میرا آخری رسول اور سچا رسول آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ میرا آخری نبی تمہاری شریعت اور نبوت کے اندر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تم اپنی شریعت چلاؤ گے؟ تم اپنی نبوت کے پیچھے لوگوں کو بلاؤ گے؟ تم اپنی طرف لوگوں کو بلاؤ گے؟ سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ کے الحاکمین مخاطب اور پوچھ رہے ہیں ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ حکم الحاکمین نبیوں کی روحوں سے پوچھیں، نبی فرماتے ہیں اللہ جب تمہارا آخری نبی آ جائے گا ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دور کے اندر، ہماری نبوت کے اندر، تو ہم کیا کریں گے؟
فرمایا پھر تم اپنی نبوت اور شریعت نہیں چلاؤ گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ فَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم اپنا کلمہ نہیں پھیلاؤ گے، تم محمد کا کلمہ پڑھ کر اس کے غلام بن جاؤ گے، پھر تم امام کائنات خاتم النبیین کا کلمہ پڑھو گے اور اس کے تابعدار بن جاؤ گے، اس کا ساتھ دینے والے بن جاؤ گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری۔ ہر نبی نے اس وقت اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، اقرار کیا تھا، اللہ ہماری نبوت اور شریعت میں اگر آخری پیغمبر محمد آ جائیں گے تو ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، کسی نبی کی شریعت اور دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو نہیں مبعوث فرمایا، اللہ نے کسی نبی کے دور میں اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجا، اللہ نے کسی پیغمبر کے دور میں اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا میں بھیجے جائیں گے تو اللہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجیں گے، آپ آخری نبی بن کر دنیا میں جائیں گے۔ اللہ کم الحاکمین نے قرآن پاک کے اس مقام پر اس بات کا اعلان فرمایا، قال اقررتم فاخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا۔ ہر نبی نے اس وقت اقرار کیا۔ اب کسی کی نبوت اور شریعت میں جب نبی پاک محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے تو اللہ نے وعدہ کیوں لیا تھا؟ کیوں اللہ نے اقرار لیا تھا نبیوں سے؟ عالم ارواح کے اندر دنیا موجود نہیں تھی، دنیا میں انسانیت کا وجود نہ تھا، آدم موجود نہ تھا۔ اللہ نے اس وقت اپنے نبی کی شان اور عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ دنیا میں ابھی انسان آیا ہی نہیں، دنیا میں انسانیت کا وجود نہیں، ابھی تک کسی انسان کو اللہ نے بنایا نہیں۔ اس وقت اللہ احکم الحاکمین نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ میرے نبی جب تمہارے دور میں آ جائیں گے تو تم ان کی پیروی کرو گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس وقت سے بلند کی جا رہی ہے جب دنیا میں انسانوں کا وجود نہیں تھا، دنیا میں انسانوں کا وجود نہ تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو یہ اعزاز، یہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں پر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، وہاں پر کسی مولوی کسی پیر کی بات تو دور کی بات ہے، وہاں پر تو نبیوں کی بات کی ویلیو نہیں، وہاں پر نبیوں کے بولے کے جملوں کی قدر نہیں ہوگی۔ جہاں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اللہ کم الحاکمین قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی، کتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اللہ کم الحاکمین
قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ دنیا میں جائیں گے، دنیا میں جانے کے بعد آپ اپنی شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم نے آپ کو حاکم بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، آپ کو قاضی اور جج بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانے گا، ہم اس بندے کو مومن نہیں مانیں گے، ہم اس بندے کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ جو بندہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا، جو آپ کا گستاخ ہوگا، جو آپ کا نافرمان ہوگا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اگر جو آپ نے فیصلہ کر دیا، اس بندے کے دل میں اس فیصلے کے متعلق ذرہ برابر بھی آپ کے اس فیصلے پر اعتراض آتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو ٹھکرا دے۔ یہاں پر نبی کے فیصلوں کو کس طرح ٹھکرایا جاتا ہے، نبی پاک کی ہر بات کو کس طرح ٹھکرایا جاتا ہے۔ نبی کی بات کو چھوڑ دو لیکن اپنے امام کی بات کو نہ چھوڑنا، نبی کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اپنے پیر صاحب کی بات کو نہ چھوڑا جائے، وہ مسلمان کہاں سے، وہ کب مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے نبی کی بات کو نہیں سمجھتا، جو اپنے نبی کے فیصلے کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، ایسا بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح بلند فرمایا۔ اس دنیا میں اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ سے زیادہ نبیوں کو مبعوث فرمایا، 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، لیکن نبیوں کو اللہ نے علاقوں میں بھیجا، بستیوں میں بھیجا۔ نبیوں کو اللہ نے ایک ایک جگہ کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پوری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی آتے تھے، اللہ نبوت عطا فرماتا تھا، شریعت عطا فرماتا تھا۔ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نبوت بھی ساتھ ہی ختم، شریعت بھی ختم۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں اے دنیا کائنات میں زندگی گزارنے والوں، میں نے تمہارے اندر ایسا رسول اور پیغمبر بھیجا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کی نبوت و رسالت کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا اور پوری انسانیت کا رہنما بن کر آیا، اور قیامت تک امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ الحاکمین نے جو ایک بہت بڑا اعزاز اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، بہت بڑا مقام جو اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا،
اللہ کم الحاکمین فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور ختم نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو آج دبایا جا رہا ہے، ختم نبوت کا پہرا دینے والوں کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کا پرچم لہرانے والوں کو آج جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہے، میلاد کا منانے والے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، حرمت رسول کے نعرے لگانے والے، لیکن ان سے پوچھا جائے ختم نبوت کیا ہے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج ہے۔ ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا ایک ایسا تاج ہے جس کو اس وقت سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لوگوں نے اس تاج کو، اس پگڑی کو اتارنا چاہا، لیکن دنیا سے ختم کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، لیکن اس تاج کو اتارا نہ جا سکا۔ ختم نبوت ایک ایسا اعزاز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ کم الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، محمد رسول اللہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اصول ہے، اگر کوئی بادشاہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو بٹھایا جاتا ہے، اگر کوئی بادشاہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کا حقدار بیٹا ہوتا ہے۔ نبیوں کی وراثت تو دین تھا، نبیوں کی وراثت تو داعی اللہ تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، نبیوں کی وراثت اللہ کا دین تھا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو شاید وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا۔ جب میرے نبی کا تیسرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، تیسرا بیٹا فوت ہوا، اللہ کم الحاکمین نے آسمان سے قرآن پاک کا نزول فرمایا اور اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کی رسول ہے۔ یہ کون ہے؟ وخاتم النبیین، یہ ایسے رسول ہے، ایسے رسول ہے قیامت آ سکتی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کم الحاکمین نے ختم نبوت کا تاج نبی پاک کے سر پر رکھ کر اعلان کر دیا پوری کائنات میں ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اب نبی کے بعد خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج ملنے کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا۔ جو دعوی نبوت کرے گا وہ کائنات کا سب سے گندا انسان ہے، وہ جو بھی ہو
جتنا بھی پاک صاف کیوں نہ ہو، لیکن جو نبی پاک کی ختم نبوت پر ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے، میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج ہے ختم نبوت۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اور یہ شان اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، اس شان اور اس اعزاز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنی بات کو آگے چلاؤں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروائی، دوسرے انبیاء کو بھی معراج ہوئی، کسی کو کوہ طور پر ہوئی، کسی کو ماں کی گود میں ہوئی، کسی کو اللہ نے کس جگہ پر معراج کروائی، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، اللہ الحاکمین فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ کہاں پر لے کر آؤ؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس لے کر آؤ، آسمانوں پر۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالی الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے اپنے نبی کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں جب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، 1.25 لاکھ انبیاء صفیں بنا کر کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت صفیں بنا کر انتظار میں کھڑی ہے۔ نبی پاک پہنچے مسجد اقصی، نبی موجود ہے، حضرت آدم جیسے نبی، حضرت نوح جیسے نبی، آدم ثانی نوح، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بڑے بڑے برگزیدہ، بڑی بڑی عظمتوں اور شانوں والے، بڑے بڑے مقام والے نبی موجود تھے۔ جتنے بھی نبی امام کائنات محمد رسول اللہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے تھے، سب وہاں موجود تھے، ایک دوسرے سے عظمت والے۔ جب نبی پاک پہنچے فرمایا جبرائیل یہ نبی کس لیے کھڑے ہیں، یہ کس لیے نبی کھڑے ہیں؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا یہ پڑھتے کیوں نہیں، یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ جبریل کہتا ہے اے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے امام کا انتظار ہے، یہ اپنے امام کے منتظر ہے، یہ اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنی بات تھی، جبریل نے نبی پاک کو کندھے سے پکڑا اور 1.25 لاکھ انبیاء کے آگے کھڑا کر دیا، 1.25 لاکھ انبیاء کا امام بنا دیا۔ اتنی عظمت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، آئے سب سے آخر میں ہے، لیکن آج نبی پاک کے پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عظمت میرے پیغمبر کو اللہ نے ایسی عطا کی، ایسی عطا کی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس بات پر یقین ہے، لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی اگر کسی نے امامت کروائی تھی تو وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے کروائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کروائی آسمان پر،
ساتوں آسمان، پھر جنت جہنم سب دکھایا، حتیٰ کہ اللہ کا الحاکمین نے سدرۃ المنتہا پر اپنے نبی سے چند گفتگو بھی کی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اتنی اعلیٰ معراج تھی، کائنات کے اندر کسی نبی کو اتنی اللہ نے اعلیٰ معراج نہیں کروائی، اتنی اعلیٰ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معراج کروائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جانے والے، نبی پاک کے غلام، نبی پاک کے پیروکار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی، چھوٹی سی عمر میں انہیں گھر سے اٹھایا گیا، فروخت کیا گیا، بکتا ہوا بلال مکہ میں پہنچا۔ مکہ میں بلال، غلامی کی زندگی گزارنے والا بلال، غلامی کی زندگی گزارنے والا یہ بلال، اس کو عظمت کیوں ملی تھی؟ اس کو شان کیوں ملی تھی؟ ایک وقت وہ تھا جب بلال کو تپتے گولوں پر لٹایا جاتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب بلال کے گلے میں کپڑے کو ڈال کر پورے مکہ میں گھسیٹا جاتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب بلال کو مار مار کر بلال کے جسم کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، پھر ایک وقت وہ آیا جب بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا۔ نبی پاک نے مکہ کو فتح کیا، فاتحانہ انداز میں نبی پاک مکہ میں داخل ہوئے، بات مختصر کرو، مکہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے بہت سے اعلان فرمائے، لیکن جب بیت اللہ میں نبی پاک پہنچے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، ساتھ حضرت بلال بھی موجود ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے فرماتے ہیں، بلال تمہیں لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تم اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، تم پر امیہ اور ابو جہل جو تھے بہت ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، بلال آج اللہ نے ہمیں فتح عطا کی ہے، آپ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور اللہ کا نام بلند کر دیں۔ آج یہ کالے رنگ کا بلال بیت اللہ کی چھت پر کیوں چڑھ گیا؟ آج یہ کالے رنگ کا بلال جو غلام تھا، بکتا ہوا مکے تک پہنچا، مکے میں پہنچ کر اس نے بہت سے ظلم برداشت کیے، ظلم برداشت کرنے کے بعد جب کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے بلال کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اے بلال آج تو مکہ کی چھت پر چڑھ اور اللہ کا نام بلند کر دے۔ یہ وہی بلال تھا جس کو جانتا کوئی نہ تھا، یہ وہی بلال تھا جس کی ویلیو کوئی نہ تھی، یہ وہی بلال تھا جس کا مقام کوئی نہ تھا۔ آج یہ بلال مکہ کی چھت پر چڑھا ہے، کس وجہ سے چڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ کی ساتھ کی وجہ سے چڑھا ہے، یہ نبی کی غلامی کی وجہ سے چڑھا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بڑا، اسی لیے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر آج تمہیں اذان کروں گا۔ یہ تو بلال تھا، یہ تو بلال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اپنے گھر سے نکلا، گھر سے نکلتا ہوا یہ صحابی، یہ اتنا امیر صحابی تھا، اللہ نے اس کو دولت بھی عطا فرمائی تھی، اللہ نے اس کو مال بھی عطا کیا تھا، اللہ نے بیوی بچے بھی عطا کیے تھے، ماں باپ سب کچھ موجود ہے،
سب کچھ ہے لیکن جانتا کوئی نہیں، جانتا کوئی نہیں، اس بندے کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے گھر سے نکلا، بیوی بھی واپس لوٹ گئی، بچے بھی چھین لیے گئے، ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا، جائیداد بھی چھین لی گئی، حتیٰ کہ اتنا برا وقت آیا کہ جسم پر جو لباس تھا وہ بھی اتار لیا گیا۔ اگر تم نے محمد کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ صحابی نکل پڑا، سب کچھ چھوڑ کر نکلا، چلتا چلتا یہ شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا صحابی، اس کو کوئی جانتا نہ تھا، یہ نکلا نبی پاک کی خدمت میں پہنچا۔ نبی پاک نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے چہرے پر نظر دوڑائی، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا عبدالرحمن کتنی مشکلات کے ساتھ تو میرے تک پہنچا ہے، تو شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا، آج میری خاطر تو سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، بیوی بچے مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے آج تو میرے پاس آ گیا ہے۔ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں عبدالرحمن تیری وہ عظمت ہوگی کہ ایسی عظمت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی ہوگی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، صحابہ کرام اتنے رحم دل تھے، آپس میں رحماء بینہم، یہ صحابہ کی خوبی تھی کہ وہ آپس میں نرم رویہ رکھتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، ایک دوسرے کے مدد کرنے والے تھے۔ صحابہ نے کہا میرے پاس 2 مکان ہے، ایک عبدالرحمن تم لے لو، کسی نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لو، کسی نے کہا میرے پاس 2 دکانیں ہیں، ایک تم لے لو۔ عبدالرحمن کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے یہاں پر آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، میں کچھ لینے کے لیے نہیں آنا، میں تو محمد کی غلامی کے لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا کرم فرمایا عبدالرحمن بن عوف پر، ایک وقت تھا عبدالرحمن بن عوف کے بعد کچھ بھی نہ تھا، عبدالرحمن بن عوف نے کاروبار شروع کیا، کاروبار اتنا چلا، اللہ کا الحاکمین کچھ ہی مہینے گزرے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ کی خدمت میں عبدالرحمن بن عوف حاضر ہوئے، دیکھا رنگ، میرے نبی نے دیکھا عبدالرحمن کے کپڑوں پر رنگ محسوس ہوا، فرمایا عبدالرحمن کیا بات ہے، فرمایا محبوب پیغمبر شادی کر لی ہے، فرمایا عبدالرحمن مبارک ہو۔ پھر ایسا وقت بھی آیا عبدالرحمن بن عوف نے 4 شادیاں کی، اور 4 شادیاں کرنے کے بعد اللہ نے عبدالرحمن بن عوف کو اولاد بھی عطا کی، مال بھی عطا کیا، اللہ نے عزت بھی عطا کی، اتنی عزت عطا کی، آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی عبدالرحمن کا نام کیوں زندہ ہے، کیوں عبدالرحمن کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنا پسند کی۔ پھر ایسا وقت بھی آیا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، جب دنیا سے جانے لگے تھے، اتنا مال جو سونا تھا، صرف سونا، اتنا ایک بیوی کے حصے میں آیا جتنا گائے کا سر ہوتا ہے، گائے کے سر جتنا عبدالرحمن بن عوف ایک بیوی کے لیے سونا چھوڑ کے گئے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔